السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ لیکچر سن رہے ہیں، آپ کس پرپز کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ اب ادھر کچھ اسٹوڈنٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو ان کی اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، کیونکہ کچھ کے پیرنٹس یا ان کے بہن بھائی ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے اس کے اکارڈنگلی، ای کیٹ اور ایم کیٹ کے اکارڈنگلی، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے تیار کریں. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ہم نے اسٹیپ لیا ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ نے اب ایف ایس سی، آئی سی ایس، یا آپ آئی سی ایس فزکس ہو یا آئی سی ایس آپ اسٹیٹ کمپیوٹر ہو، تو آپ کر چکے ہیں. اب ایم کیٹ ہو، ای کیٹ ہو، یہ آپ نے اب کرنا ہے. ایف ایس سی پری انجینئرنگ، پری میڈیکل آپ کر چکے ہیں، آپ 2 سال کر چکے ہیں. اب آپ جانا چاہتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ، یونیورسٹی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ ایگزام وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو کیسے آپ انٹری ٹیسٹ ایگزام کلیئر کر کے یونیورسٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ تو انٹری ٹیسٹ کو پاس کیسے کرنا ہے، اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی. تو چلیں چلتے ہیں. آج کا میرا لیکچر ای کیٹ کے اوپر ہی ہے، جس میں آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی کہ کس طرح آپ نے ای کیٹ کو لے کے چلنا ہے. تو ای کیٹ کے اوپر لیکچر ہے. سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ای کیٹ ہے یہ کس کی ایبریویشن ہے. یہ ای کیٹ بیسیکلی انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے. انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، جس سے یہ بنتا ہے ای کیٹ. اسی طرح آپ کا ایم ڈی کیٹ وہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. ایم ڈی کیٹ وہ آپ کا میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں آپ نے جب ایڈمیشن لینا ہوتا ہے ڈینٹسٹ یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کے لیے، تو آپ کو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام پاس کر کے آپ نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے. اور ای کیٹ آپ کا ہوتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ. کہ آپ نے اگر انجینئرنگ کرنی ہے، انجینئرنگ آپ نے کوئی بھی کرنی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ وہ تو آپ اس کے ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں، تو آپ نے جس میں جانا ہو آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو ای کیٹ کا ایگزام کلیئر کرنا ہوتا ہے. اس کا پھر کمبائنڈ جو آپ کے ایف ایس سی کے مارکس ہوتے ہیں، انٹری ٹیسٹ کے مارکس ہوتے ہیں، ان کو کمبائنڈ ایگریگیٹ بنتا ہے، جس کی بیس پہ آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے. تو یہ تو سب سے پہلے آپ کو ایبریویشنز بتائیں. اس کے آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے پھر یہ کویشچن آتا ہے، ہاؤ ٹو پریپیئر آور ای کیٹ ایگزام. ہم اپنے ای کیٹ کے ایگزام کو کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہوگی. سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہو، کہیں وزٹ پہ جانا ہو، آؤٹنگ پہ جانا ہو، فار ایگزامپل آپ نے مری جانا ہو، تو آپ نے سب سے پہلے پلان بنایا کہ میں نے مری جانا ہے. اب آپ نے پلان بنا لیا میں نے مری جانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ساری منصوبہ بندی کرتے ہیں، ساری آپ پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ کے بعد پھر آپ ایگزیکیوشن کرتے ہیں اس کی، اور پھر آپ ادھر اپنی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پلان کیا بس مری جانا ہے تو آپ ساتھ ہی نکل گئے، پلاننگ بھی نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی ڈیسٹینیشن کو اپروچ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ نے ای کیٹ دینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ سٹیپ دیکھ لیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے مائنڈ بنانا ہے، مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر یور سیلف. کیا آپ نے خود کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ میں نے ایگزام دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے، اور نمبر بھی میں نے لینے ہیں، اور تب بھی میں اپروچ کروں گا جو میرا گول ہے اس کو. تو سب سے پہلے آپ نے مائنڈ سیٹ اپنا کلیئر کرنا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. جیسے آپ نے مری جانا ہے تو آپ نے کہا میں نے مری ہی جانا ہے، تو اسی کے روڈ پہ آپ چلیں گے. ایسا نہیں کہ آپ جانا مری ہو تو آپ کسی اور ٹریک کے اوپر چل جائیں. آپ نے جانا مری ہو تو مری والی بس کے اوپر بیٹھنے کی بجائے آپ لاہور والی بس کے اوپر بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا. تو ٹریک آپ وہی فالو کرتے ہیں جہاں آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ وہ کلیئر کرنا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. اب یہ ایف ایس سی کے بعد آپ کے مائنڈ ایسے ڈائیورٹ، کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کیریئر، جن کی ہم کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، جن کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم کریں کیا. انہیں یہ گول ہی اپنا کلیئر نہیں ہوتا.
کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, کیا ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا. یہ آپ چھوڑ دیں بات کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سر ہم ادھر کر رہے ہیں یو ٹی کا ٹیسٹ دیتے ہیں, یا ادھر کنگ ایڈورڈ یا کسی بھی میڈیکل کالج کا میں ٹیسٹ دوں تو کیا میرا ادھر ایڈمیشن ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ مائنڈ سیٹ اپنی بات اپنی ذہن میں رکھی کہ میرا نہیں ہوگا, تو آپ پھر اس کے اکارڈنگلی پریپریشن بھی نہیں اپنی کر پائیں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ چھوڑ دیں, بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا ہوگا ایڈمیشن یا نہیں ہوگا. آپ اپنا 110% دیں, باقی آپ کے اوپر ہے کہ آپ محنت کریں. اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. جو ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ وہی کرے گا. اب یہ نہیں کرنا کہ آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے آپ بیٹھ جائیں. کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, نہیں ایڈمیشن ہوا, میں نے آگے پڑھنا ہی نہیں. تو یہ باتیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی, یہ مایوسی کی باتیں ہیں. تو مایوسی کفر ہے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. آپ اگر یہ ادھر نہیں ہوا تو کہیں اور صحیح. اور بھی دنیا میں بہت زیادہ فیلڈز ہیں جہاں آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ اپنی فیلڈ کو چوز کرنے سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس فیلڈ میں زیادہ چلے گا. کسی کے کہنے پہ اس ٹریک پر نہ آئیں کہ اس نے, میری پھپھو کے بیٹے نے, میرے خالہ کے بیٹے نے, میرے اس کزن نے یہ کیا ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے. ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ دل کی سنیں, جو آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ اس میں جائیں. تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے. یہ پوائنٹ میرا یاد رکھیں, کسی کے کہنے پر نہیں چلنا, کسی کے کہنے پر نہیں آپ نے چلنا. آپ نے خود سننا ہے کہ مجھے کس فیلڈ میں میرا انٹرسٹ ہے, میں نے اس میں ہی جانا ہے, اور اس میں پھر اپنا 200% دیں. آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. اگر آپ کسی کے کہنے پہ چلے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں بنیں گے. تو یہ بات آپ نے فرسٹ اپنا مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئر یور سیلف, کہ آپ نے خود کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کرنا ہے. جو آپ جس ایگزام کے لیے جا رہے ہیں وہ ٹف ایگزام ہے, تو ایزی نہیں ہے آپ کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو. آگے ڈیفائن یور گولس. تو یہ میں نے جو آگے آپ سے بات کی کہ آپ نے گول ڈیفائن کر لیا کہ میں نے کس منزل کو, کس ڈیسٹینیشن پہ میں نے جانا ہے, کس کو اپروچ کرنا ہے. تو وہ ڈیسٹینیشن آپ کی کلیئر ہو. جیسے میں نے اب کہا میں یو ٹی کا ایگزام دے رہا ہوں, تو میں نے مینز یو ٹی کو اپروچ کر رہا ہوں, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, میں نے وہاں جانا ہے. یہ میں نے ڈیفائن کر دیا گول اپنا کہ میں نے وہاں وہ ٹیسٹ دے رہا ہوں, اٹ مینز میں نے وہاں جانا ہے, وہ میرا گول ہے. اب یہ دیکھیں یہ یو ٹی کا ٹیسٹ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ اس لیے کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ملٹیپل یونیورسٹیز میں اپلیکیبل ہے. آپ کو اس کی بیس پہ دوسری یونیورسٹیز میں بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے. اسی لیے یہ ٹیسٹ آپ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے یو ٹی کا. تو اس لیے آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. تو گول آپ کا کلیئر ہو کہ آپ نے کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے, کہاں کہاں جانا ہے, وہ چیزیں کلیئر ہوں. پھر آگے ڈیولپ یور پلان آف ایگزیکیوشن. پھر آپ اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, فار ایگزامپل میں نے اگر مری جانا ہے تو میں نے یا پھر اپنی گاڑی کا ارینج کروں گا. میرا گول ہے نا, میں نے مری جانا ہے, میں نے وہ ڈیسٹینیشن ہے. تو ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, میں پلان کر لیتا ہوں کہ میں نے گاڑی پہ جانا ہے, لوکلی جانا ہے یا اپنی پرائیویٹ ویہیکل پہ جانا ہے. تو سب سے پہلے میں اس کی بکنگ کروا لوں گا یا اپنی گاڑی کا ارینج کر لوں گا, اس کی ساری جتنا مجھے سامان چاہیے میں اس کا ارینج کر لوں گا. تو یہ ہے ایگزیکیوشن کرنا, مینز آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے. اگر ڈیسٹینیشن اس کو اپروچ کرنا ہے تو آپ نے چلنا کیسے ہے, کس ٹریک پہ چلنا ہے. تو اگر آپ نے ای کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہے تو اس کی پریپریشن کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے, کن سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے, کن انسٹیٹیوٹ کو اپروچ کرنا چاہیے, کون آپ کو بیسٹ اس کی پریپریشن کروائے گا, کون سے ٹیچرز آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو کلیئر ہوں. پھر آپ اس کے اکارڈنگلی چلنا, اس ٹریک پہ چلنا شروع کرتے ہیں. تو پھر جب ڈیولپ یور پلان آف ایگزیکیوشن, جب آپ نے پلان تیار کر لیا, پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ, اسٹارٹ یور جرنی. آپ کو پتہ چل گیا یہ میرے ٹیچرز ہیں, ان سے میں نے پریپریشن کر دی ہے, اس انسٹیٹیوٹ نے مجھے تیاری کروانی ہے, یا میں نے کیسے کرنی ہے ان ٹیچرز سے تیاری, اپنی پریپریشن کیسے کرنی ہے. تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ مل کے اپنی جرنی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی 4 سٹیپ ہیں جن کے اکارڈنگلی آپ اپنے ای کیٹ ایگزام کو پریپیئر کر سکتے ہیں.
تو آگے چلتے ہیں. آپ کی پریپریشن میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوں گی؟ تو یاد رکھیں کہ آپ کی جو ای کیٹ کی پریپریشن ہے اس میں آپ نے 3 چیزوں کو نہیں چھوڑنا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک. آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آپ نے جو بکس پڑھی ہیں ٹیکسٹ بک، آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا. باقی ساری چیزیں ابھی ایک سائڈ پہ ہوں. اگر آپ نے جو 2 سال ٹیکسٹ بک پڑھی ہیں، اگر آپ کو وہی نہیں آتی، آپ کو وہی کلیئر نہیں ہے، تو آپ نے کیوں جانا ہے پریکٹس بکس کے لیے؟ پریکٹس بکس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو ٹیکسٹ بک کلیئر نہیں ہے. ان ٹیکسٹ بک پہ جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں انہی کو کنسیپچولی وہ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں پریکٹس بکس کے اوپر آپ نے بعد میں جانا ہے جب آپ کو ٹیکسٹ بک آپ کی کلیئر ہوں، فزکس کی ساری کلیئر ہوں، کیمسٹری کی، آپ کی بیالوجی ہو، میتھ ہو. اس کے اکارڈنگ آپ ای کیٹ دے رہے ہیں تو میتھ، اگر ایم ڈی کیٹ ہو تو اس میں آپ کو اس کو ریپلیس کرنے ہیں بیالوجی کے ساتھ. تو سب سے پہلے جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے ٹیکسٹ بک. آپ نے ٹیکسٹ بکس کو آپ کی جو فرسٹ ایئر کی ہو یا سیکنڈ ایئر کی ہو، اب یہ دیکھیں ادھر آپ کے لیے ایج یہ ہے کہ آپ نے ابھی سیکنڈ ایئر کی ہوتی ہے. تو سیکنڈ ایئر کی بکس کو آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں. ان کے سلیبس میں، ان کے چیپٹرز میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو یاد ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایگزام دیے ہوتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو وہ جو چیزیں یاد ہوتی ہیں. پرابلم آتی ہے فرسٹ ایئر کی، جو آپ سال پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، آپ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں آپ نے ان بکس کو گو تھرو کرنا ہوتا ہے، مینز ان کو ریوائز کریں کہ آپ نے پڑھا کیا. وہ چیزیں سب آپ کو آتی ہیں. جو بچہ ای کیٹ کے لیے پریپیئر ہو رہا ہے وہ بچہ ایوریج بچہ نہیں ہوگا، ابو ایوریج ہوگا. مینز اس کے 80%، 85%، 90% مارکس ہوں گے فرسٹ ایئر میں، اور سیکنڈ ایئر میں بھی اس ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا میرے اتنے ہی آئیں گے، تب وہ ای کیٹ کے لیے اپیئر ہوگا. تو یاد رکھیں آپ کو چیزیں آتی ہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے. اب کچھ بچے کہتے ہیں میرے نمبر آ گئے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تو چلیں جی انٹری ٹیسٹ میں بھی آ جائیں گے، میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور وہی اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ نے ریلیکس نہیں ہونا، آپ نے محنت کرنی ہے. ان دنوں میں آپ نے فرسٹ ایئر کے سلیبس کو بھی اور سیکنڈ ایئر کے سلیبس کو بھی بھولنا نہیں ہے، گو تھرو کرنا ہے، ریوائز کرتے رہیں اس کو. تو یہ ٹیکسٹ بک سب سے پہلے آپ کا ویپن ہونا چاہیے. سیکنڈ، آپ نے اگر ان کو پڑھ لیا ہے تو آپ کو پاس کوئی پریکٹس بک ہو جہاں سے آپ دیکھ سکیں کہ مجھے وہ چیزیں یاد ہیں یا نہیں ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. تو پریکٹس بکس آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کو کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا. تو یہ دوسرا آپ کا ویپن ہے. تھرڈ ہے آپ کا پاسٹ پیپر. آپ کو پاسٹ پیپر سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے کوسچنز انٹری ٹیسٹ ایگزام میں کیسے آتے ہیں، تو آپ نے خود کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں آپ نے خود کو ورس سے، جو ورس سچویشن ہے اس کے لیے آپ نے خود کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. جو آپ سب سے برے حالات کے لیے جب آپ خود کو تیار کریں گے تو اگر پیپر آپ کے لیے ایزی آ جائے گا تو ویل اینڈ گڈ، اس کے لیے بھی آپ تیار ہیں، اور اگر پیپر ٹف آ جائے اس کے لیے بھی آپ تیار ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح پلاننگ کرنی ہے. جب آپ نے پلاننگ کی ہوگی، پریپریشن آپ نے اچھی کی ہوگی، تو آپ کی کیسا بھی ایگزام آ جائے آپ کر لیں گے. آپ اس کو ایٹ لیسٹ پاس ضرور کر لیں گے. اور سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے 50% سے اب آپ پاسنگ کرائٹیریا تو پاس کریں. میرٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے تو اگر آپ پاس بھی نہ کر سکیں تو یہ تو افسوس کی بات ہوگی کہ آپ نے مارکس بھی اتنے اچھے لیے 85%، 90%، تب بھی آپ سے انٹری ٹیسٹ ایگزام کلیئر نہیں ہوا. تو ریلیکس نہیں ہونا، پریپریشن کرنی ہے. آگے چلتے ہیں. تو ٹیکسٹ بک میں جیسے آپ کو بتایا فزکس سے فار ایگزامپل تو پارٹ 1 کی بک بھی ہے، پارٹ 2 کی بھی ہے، ان دونوں کو کرنا ہے آپ نے. کیمسٹری کی اسی طرح پارٹ 1 کی اور پارٹ 2 کی، اسی طرح بیالوجی اور میتھ ہے آپ کا، ادھر میتھ بھی ایڈ کر لیں ساتھ کیونکہ ای کیٹ ہے تو ای کیٹ میں بیالوجی نہیں ہوتی، آپ کا میتھ ہوتا ہے. تو میتھمیٹکس ادھر بک 1 اور بک 2 دونوں ہوں گی آپ کی. اور اسی طرح انگلش کمپریہنشن پیراگراف آپ کو آئے گا تو اس میں آپ کے 10 MCQs ہوں گے، اس کے اکارڈنگلی وہ بھی آپ کی. تو
جو فزکس کیمسٹری بیالوجی میتھ ہے اور انگلش ہے اس کے اکارڈنگلی تو آپ کو جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں مینس جو ای کیٹ کی آپ کو پریپریشن کروائیں گے وہ تو آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے. میں نے آپ کو فزکس ٹیچ کرنی ہے تو اس کے اکارڈنگلی میں فزکس کے اگر آپ کو بتاؤں کہ فزکس کا آپ نے کیا کرنا ہے تو فزکس میں آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے آپ کے نومیریکل اور ایگزامپلس جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ کی جو 70% جو ریشو ہوتی ہے جو آپ کے MCQs آتے ہیں اینٹی ٹیسٹ ایگزام میں وہ 70% ہوتے ہیں نومیریکل ٹائپ 70 to 80%, اور 20 to 30% آپ کے تھیوریٹیکلی آتے ہیں, تھیوری سے ریلیٹڈ آپ کے کویشچنز آتے ہیں. اب آپ کو جو نومیریکلز آتے ہیں وہ ایسے شارٹ آتے ہیں کہ آپ نے کیلکولیٹر یوز نہیں کرنا ہوتا. یہ بات یاد رکھیں کہ اینٹی ٹیسٹ ایگزام میں کیلکولیٹر کسی ٹیسٹ میں یوز نہیں ہوتا. آپ کو ویلیوز وہ دی جاتی ہیں کہ جو آپ کیلکولیٹر کو یوز کیے بغیر خود سولو کر سکتے ہیں, دماغ کو بس یوز کرتے ہوئے سائڈ پہ رف ورک کر کے آپ اس کو سولو کر لیں گے ایزیلی. تو کیلکولیٹر نہیں یوز ہوگا آپ کا کسی بھی اینٹی ٹیسٹ میں, تو یہ یاد رکھیں بات. فزکس میں آپ کے اگر آپ UET ایگزام کی بات کریں تو ادھر آپ کا 100 MCQs آتے ہیں, 30 آپ کے فزکس کے ہوتے ہیں, 30 کیمسٹری کے ہوتے ہیں, میتھ کے 30 ہوتے ہیں اور انگلش کے 10 ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل آپ کے بن جائیں گے 100 MCQs, اور ان کے مارکس آپ کے بن جائیں گے 400 مارکس ہیں آپ کے اور 100 MCQs ہیں. مینس آپ کی جو 1 MCQs کا آپ کی جو 100 MCQs ہیں 100 into 4 تو وہ 400 مارکس ہو جائیں گے آپ کے. اب میں آپ کو مارکنگ کرائٹیریا بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کی کریکٹ آپشن ہو 60, آپ نے 100 MCQs آپ کو آئے, اس میں سے آپ کے جو 60 ہیں وہ کریکٹ ہیں, جو آپ کے 30 ہیں وہ انکریکٹ ہیں, اور آپ کے 10 MCQs ایسے ہیں جو آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیے, ناٹ اٹیمپٹ, آپ نے ویسے چھوڑ دی ہیں. تو آپ کے مارکس کتنے بنیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں اینٹی ٹیسٹ UET کے اینٹی ٹیسٹ میں آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. تو وہ کیسے آئیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا یہ دیکھیں 60 MCQs ہیں جو آپ نے صحیح کیے, تو یہاں سے آپ کے مارکس بن جائیں گے 240 مارکس. یہ آپ کے مارکس آ گئے جو آپ نے صحیح کیے ہیں ان کے مارکس. جو آپ نے اب انکریکٹ کیے مینس جو رانگ تھے آپ کے وہ 30 تھے, تو 30 into 4 120 مینس یہ مارکس تو آپ کے جا چکے ہیں, اور 30 تھے جو آپ نے انکریکٹ کیے رانگ آنسرز, اور جو آپ نے ناٹ اٹیمپٹ ہیں وہ 10 ہیں, تو یہ آگے 40. تو یہ دو وہ مارکس ہیں 160 جو آپ نے لوز کر دیے, مینس جو آپ کے نہیں آئے. جو اب آپ کے مارکس آئے ہیں 240, یاد رکھیں اس میں نیگیٹو مارکنگ مینس ایک MCQs آپ نے اگر غلط کیا تو اس کا -1, تو آپ نے 30 MCQs آپ کی غلط ہیں تو وہ -30 ہو جائے گا, اور آپ کے اوبٹین مارکس آ جائیں گے 210. تو یہ آپ کے بنیں گے, آپ کا جو سکور بنے گا وہ 210/400, تو یہ آپ کے اوبٹین مارکس ہوں گے. تو اس کے اکارڈنگلی دیکھنا ہے کہ آپ نے خود کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. تو 210 مارکس تو یہ آپ کی ایوریج مارکس ہوں گے, آپ پاس تو کر لیں گے ایگزام, مین آپ کا جو ایگریگیٹ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا. تو منیمم آپ نے 300 کو اپروچ کریں, تو پھر آپ کچھ سوچ سکتے ہیں, یا 250 پلس جائیں تو پھر آپ کچھ یونیورسٹیز میں بھی آپ کا کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو جائے. اینٹری ٹیسٹ میں منیمم اتنے ہوں, اور آپ کے FSC میں بھی 85 پلس ہوں, 80 کے راؤنڈ بٹ ہوں, تو 80 سے ابو ہوں, تو پھر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی یونیورسٹی میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو کرائٹیریا جو ہے وہ اور ایگریگیٹ وہ مینز اینولی آپ دیکھیں, پریویس ایئرس کا دیکھیں تو ہر سال بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو آپ نے ایفرٹ جو آپ کی جو پریویس ایئر کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ کرنی ہے, تو پھر ہی آپ کا ہوگا. تو یہ آپ کو مارکنگ کرائٹیریا بھی بتا دیا کہ مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے, پھر MCQs کتنے ہوتے ہیں کس سبجیکٹ میں سے. اب یہ دیکھیں اگر آپ ای کیٹ ایگزام دے رہے ہیں, آپ نے FSC نہیں کی, ICS کیا ہے, تو ICS میں آپ کیمسٹری کی جگہ کمپیوٹر پڑھتے ہیں, تو جو آپ کے کمپیوٹر کے مارکس ہیں وہ کیمسٹری کے جو مارکس ہیں آپ کے 30 MCQs ہوتے ہیں, اس کی جگہ آپ کے کمپیوٹر کے آ جائیں گے. کلیئر. اور کچھ ICS کرتے ہیں ICS اسٹیٹ کے ساتھ,
تو اس میں فزکس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا ویری کرتے ہیں اس طرح کہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ آپ کا یہ سارا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو جائے گا. جیسے آپ ایم ڈی کیٹ کی بات کریں تو وہاں میتھ کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے بایولوجی کے ساتھ, اور اس میں مارکس پھر ایم سی کیوز ڈفرینٹ ہیں. ایم ڈی کیٹ میں ایم سی کیوز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سب سے زیادہ بیالوجی میں سے آتا ہے, پھر کیمسٹری, پھر فزکس, اور آپ کا پھر انگلش, یہ سیکوینس ہوتا ہے. تو یہ آپ کو گائیڈ لائن دی. اور اگر فزکس کی بات کریں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ فوکس آپ نے چیپٹر کو سب سے پہلے آپ نے پراپرلی گو تھرو کریں, پھر اس کے ایکسرسائز کے اینڈ پہ جو آپ کے نومیریکلس ہیں یا چیپٹر کے اندر آپ کی ایگزامپلس ہیں ان کو سولو کریں. وہ آپ کی جو ایگزامپل ہوں گی اس میں جو ڈیٹا آپ کو دیا ہوگا وہ ڈیٹا کو اس نے چینج کر دینا, اس فارم میں لے آنا ہے کہ آپ وداؤٹ یوزنگ کیلکولیٹر آپ اس کو کیسے آنسر اس کا ڈرائیو کر سکتے ہیں, کیسے اس کا نکال سکتے ہیں آنسر, تو وہ آپ نے نکال لینا ہے ایسے. تو یہ آپ کو یہ اسٹارٹ پہ تھوڑا سا انٹروڈکٹری لیکچر دیا کہ آپ نے کس طرح ای کیٹ کے لیے خود کو پریپیئر کرنا ہے, اور امید ہے آپ کو گائیڈ لائن مل گئی ہوگی. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم باقاعدہ آغاز کریں گے فزکس کا, کہ فزکس کو لے کے چلیں گے کہ فزکس میں ای کیٹ چیپٹر نمبر 1 سے آپ نے کیسے پریپریشن اور خود کو تیار کرنا ہے. تو وہ آپ کو سلائڈز اور ایم سی کیوز اس کی پریپریشن کروائی جائیں گی, اور وہ آپ کو سلیبس گو تھرو کروا دیا جائے گا اسپیڈ سے. تب تک نیکسٹ لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.